ناظرین آداب، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید تجمل قادری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آج بھی اسی طرح سے ایک موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، چونکہ ریسنٹلی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے جو ہے انتخابات ہوئے، کافی پرامن ماحول میں ہوئے، صاف و شفاف طریقے سے ہوئے، جس کے لیے انتظامیہ شاباشی کی مستحق ہے، سراہنا کی مستحق ہے۔ اور اسی موضوع پہ چونکہ الیکشن تو ہو گئے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ممبر جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے، لیکن اب آگے کیا؟ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے جو الیکشنز ہیں وہ کبھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلی بار ہے، پہلا ایک تجربہ ہوا یہاں کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ رائے دہندگان نے اپنے جو ہے کینڈیڈیٹس کو یہاں الیکٹ کر کے بھیجا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز میں، اور اس حوالے سے جو ایک عام آدمی ہے اس کو اتنی جانکاری نہیں ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل بنے، اب ان کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ ان کے اور بھی کیا سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان کا دائرہ اختیار کیا ہے، یہ ایک عام آدمی کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اس طرح سے یہاں پہلے نہیں ہوتا تھا، اور آج کے پروگرام میں ہم نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے کہنا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ آج کا موضوع بہت دلچسپ اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ چیز نہیں ہوئی تھی اور پہلی بار ہو رہا ہے، تو آپ کو جانکاری ہونی چاہیے۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل وے فارورڈ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جی اے قریشی صاحب ہے، جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل ہے اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس جموں اینڈ کشمیر کے۔ قریشی صاحب، آپ کا استقبال ہے ہمارے شو میں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے وادی کے ایک معروف صحافی جہانگیر رشید صاحب کو، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور ان الیکشنز پہ ان کی بھی کافی گہری نظر رہی۔ جہانگیر صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے ہمارے شو میں۔ قریشی صاحب، میں آپ سے شروعات کروں گا، چونکہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل الیکشنز اب ہو گئے، اب کونسل بن رہا ہے۔ کونسل کی جو کمپوزیشن ہے، کیا اس میں اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، یا پھر یہی جو ممبرز 14 ممبرز فار دیٹ میٹر جو الیکٹ ہو کے گئے ہیں، کیا انہی پر مشتمل ہوگا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل، یا اس کے اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں؟ جہاں تک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز کے قیام کا تعلق ہے، جی، یہ ہمارے جموں کشمیر میں پہلی بار ہو رہا ہے، جی، اور یہ پنچایت راج کا جو تیسرا ٹائر ہے، جو تیسری سطح ہے، جی، اوپری سطح ہے، یہ اب اس کے لیے وجود میں آ گئی۔ پہلے اس قسم کا کوئی نظام موجود نہیں تھا کہ جہاں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز ہوں۔ تو حالانکہ ضلع سطح پر ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ تھے، ایز پر ایکٹ وہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کی کوئی ریپرزنٹیٹیو کریکٹر نہیں تھا۔ یہ پہلی بار ہو گیا کہ ہر ضلع سے 14 نمائندے الیکٹ ہو کے آ گئے، جو ٹیریٹوریل کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزنٹ کریں گے، اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے وہ ممبر ہوں گے۔ لیکن جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کی کمپوزیشن ہوگی، اس میں تو ایک یہ 14 جو ممبران ہیں جو الیکٹ ہو کے آ جائیں گے، جو انتخاب لڑ کے آ جائیں گے اپنے اپنے ضلع سے، اور اس ضلع میں جو ہیں، جو اس کے ایم ایل ایز ہیں، وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو وہاں کے یہ جو ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہیں اس کے، وہ بھی اس کے ممبرس ہوں گے۔ میونسپلٹی کمیٹی یا جو میونسپل کونسلز کے ممبر جو ہیں، وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ لیکن ایک چیز ہے، جو اس کا چیئرمین بنے گا یا وائس چیئرمین بنے گا، یہ صرف انہی 14 ممبروں کا اختیار ہوگا۔ ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کس کو چیئرمین نامزد کریں گے، بنائیں گے، الیکٹ کریں گے، اور کس کو نائب چیئرمین بنائیں گے۔ ان دونوں کی ایز پر کنسٹیٹیوشن پوزیشن ہوگی۔ تو ایک چیئرمین ہوگا اور ایک نائب چیئرمین ہوگا۔ اس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے ممبر، جب میں نے آپ کو کہا کہ ایم ایل اے بھی جو متعلقہ ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے جو چیئرمین ہیں، کسی ڈسٹرکٹ میں 12 بلاک ہیں، 14 ہیں، 20، وہ سارے کے سارے اس کے ممبرس ہوں گے۔ لیکن چیئرمین اور نائب چیئرمین الیکٹ کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ البتہ جب ان کی میٹنگز ہوں گی، ان کا باضابطہ ایک چارٹر ہے جس کے تحت کام کریں گے۔ جب کوئی فیصلہ ان کو لینا ہوگا، تو اس میں سبھی کو اختیار ہوگا ووٹ دینے کا، فیصلہ جو بھی وہ فیصلہ لیں گے، ان کی جو لوازمات پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں میجارٹی ہو۔ تو میجارٹی کے لیے ایم ایل اے کا بھی ووٹ ہوگا، اور جو کونسل کے جو یہ بلاک کونسلز کے چیئرمین ہیں، یہ بھی بحیثیت ممبر ان کو ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ واضح کریں گے، اس پر جو شیڈول ہے
पंचायत एक्ट का, वहाँ उनके सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जी उस पे मैं आगे आऊँगा। ये इसकी तश्कील है कि MLAs और BDC चेयरमैन भी इसके मेंबर होंगे और वोटिंग राइट सबको होगा। हाँ। जहांगीर साहब, जो आपने चूंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस रिसेंटली हुए, आपने कई स्टोरीज की होंगी इस पे, आपने विजिट भी किया होगा पोलिंग स्टेशंस का, लोगों की किस तरह की तवक्कुआत आपने देखी? आपने लोगों से, जाहिर बात है आपने वोटर्स से भी बात की होगी, उन्होंने आपसे कहा होगा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, किस तरह की तवक्कुआत जो है वाबस्ता रखी है लोगों ने, ये जो अपने नुमाइंदे उन्होंने मुंतखब किए? देखिए तजम्मुल साहब, पहले तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, मुझे लगता है पहले अगर हम ये बात देखेंगे कि जैसे आपने खुद भी कहा, कुरैशी साहब ने कहा, अभी तक तो ये नहीं था। जी जी बिल्कुल, इट इज़ द थर्ड टायर ऑफ पंचायती राज। मुझे लगता है ये सारा प्रोसेस जो हुआ, इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, जो इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई, मुझे लगता है ये जल्दी में हो गया। ओके, मेरी एक ज़ाती राय ये है, क्योंकि जब आप कोई कानून यहाँ लाते हैं 70 साल के बाद, और वो भी ऐसा कानून जो कि लोगों के साथ बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ओके, इसमें मुझे लगता था कुछ होमवर्क और करने की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को, जी, मगर उन्हें वो नहीं किया। ओके, द रीजंस आर बेस्ट नोन टू द पीपल एट द हेल्प। अब चूंकि आपने ये बात छेड़ी जी, जनरली लोगों का मसला ये है जी, जो बेसिक मसले हैं, पानी का मसला होगा, बिजली का मसला होगा, कहीं पर रोड का कोई मसला है, या कोई बेसिक एम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, बुनियादी सहूलियतें जो लोगों को चाहिए। मेजॉरिटी तो लोग वही चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये उनको लोकल लेवल पे हल हो जाएं, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, या चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, या मेंबर्स हो, या बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए बाकी हैं, तो वो अपना रोल ऐसे प्ले करे कि किसी को कोई शिकायत ना हो, और ऐसा ना हो कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो के भी कल की तारीख में आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड के पास जाना पड़े, या फिर तो आगे आगे जाके आपको LG के ग्रीवेंस सेल पे जाना है, या LG के ऑफिस, या LG के एडवाइजर्स जो हैं। तो अगर इनके लोगों की तवक्कात ऐसे हैं कि लोगों की जो ग्रास रूट के जो मसले हैं, क्योंकि ये तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इसको तो हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी ही बोलते हैं, ये जो सारा पंचायती सिस्टम है, लोगों को ये उम्मीद है कि उनके ये मसाइल जो हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो उसके चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, या मेंबर्स होंगे, या BDC के जैसे बोल रहे थे कुरैशी साहब अभी, या BDC के चेयरमैन, या बाकी जो इसके स्टेक होल्डर्स के साथ हैं, दे विल सॉल्व इट एट द लोकल लेवल। जी, ओके, तो ये तो आपने कुरैशी साहब आपने भी सुना कि ये ग्रॉस रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो उनके बेसिक जो इश्यूज है, उनको उनके एड्रेसल के लिए लोगों ने तवक्कुआत लगा के रखी है। क्या इस तरह की तवक्कुआत रखना ठीक है? हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हद इख्तियार है इनका, जो मैंडेट है या जो फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उस पर आप जरा रोशनी डालिए। इस सिलसिले में मैं ज़रूर जानना कहूँगा कि जब मैं अभी पहले ही अपने जो तमहीद, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। मेरी जो कलिमात थी इसमें मैंने कहा कि इसका कंपोजिशन होगा, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में ये जो म्यूनिसिपैलिटी या काउंसिल हैं वो इसके मेंबर्स नहीं होंगे, मैंने गलती से ये कहा, उसमें नहीं होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में होंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, अगर आप बगौर इसका मुताला करेंगे इस एक्ट का, या जो नोटिफिकेशन निकला है, असल में ये रूरल लोकल बॉडी है। म्यूनिसिपैलिटी के अंडर जो एरियाज आते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं, लिहाजा ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायत का मंडेट रूरल एरियाज, चाहे हल्का पंचायत है उसका अपना दायरे अख्तियार हल्का पंचायत है, और ब्लॉक का ब्लॉक जो है CD ब्लॉक, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का पूरा जो जिला का जो देहाती इलाका है, टाउन एरियाज, कस्बा जाती जो हैं, जो शहरी इलाके उनको छोड़ के इनका है, वहाँ जो मसाइल होंगे लोकल लेवल के, इनका मंडेट है इनको हल करने के लिए। मैं ये आपको बता दूंगा कि यह है कि पंचायत का अपना दायरे अख्तियार है। मसलन एक गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है, इसका सुपरविजन और निगरानी विलेज पंचायत करेगी,
لیکن وہاں کا جو ہائر سیکنڈری اسکول ہوگا جی وہ بلاک کونسل کے انڈر آ جائے. اوکے. اسی طریقے سے اگر ایک بلاک میں ایک کالج ہے جی اس کا جو دائرۂ اختیار ہے وہ بلاک کونسل کے چیئرمین کو نہیں ہوگا, اوکے. وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کو ہوگا. جی اسی طریقے اگر کہیں یونیورسٹی ہے, جی کوئی ہائی وے ہے, اس کا اختیار ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کو بھی نہیں ہوگا, اوکے. بلکہ ڈسٹرکٹ پہلے ڈیولپمنٹ بورڈ ہوا کرتے تھے, جی. ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی کا بھی وہ نہیں ہے. کوئی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ ہے جی. کہیں بن رہا ہے, وہ کہیں سینٹرل سیکٹر میں آتا ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ یا یوٹی گورنمنٹ کا بھی اس کے دائرۂ اختیار نہیں ہے. ان کا جو دائرۂ اختیار ہے جی پنچایت کا بھی ڈیفائن ہے ایز پر شیڈول 1 and 2, بلاک کونسل کا بھی اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا. جہاں تک ابھی یہ ہمارے جو جرنلسٹ جو میرے بہت مکرم دوست ہیں انہوں نے بات کی, آپ نے یہ سوال چھیڑا کہ لوگوں کو ان کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشن ہے. جی ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہے دس از اے ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن. اوکے. ان کا دائرۂ اختیار ترقیاتی کام جو ہیں یا ترقیاتی پروجیکٹ ہیں وہ دیکھنا ہے. اوکے. ہاں گورنمنٹ چاہے ان کو جو گورننس ایشوز ہیں, کہیں لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے, چونکہ یہ لوگوں کے نمائندے ہیں, ان کو بھی حل کر سکتے ہیں, اس میں ان کی مدد لے سکتے ہیں. لیکن بیسک جو یہ ہے ان کا جو منڈیٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اوکے. جو ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں جو اور جو ان کے دائرے اختیار میں آتے ہیں ان کو حل کرنا ہے. ہاں لوگوں کی جائز جو توقعات ہیں اگر ان کے منڈیٹ میں بھی نہیں, ان کے پاورز میں نہیں آتی ہیں, لیکن بیکاز آف بینگ ریپرزنٹیٹیوز آف دا لوکل پیپل وہ اس کو ابھار سکتے ہیں. گورنمنٹ کے ہائر جو ایوان ہیں وہاں تک ان کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ایک بہت مضبوط اور مؤثر وسیلہ بنے گا ان کو. جو گاؤں کے لوگ ہیں اپنی آواز اور اپنے مطالبات کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے, اور ان کو جو اختیارات ہیں ان کے حدود کے اندر وہ خود بھی حل کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل بھی ہونے چاہیے, خاص کر جو مالی وسائل جو فائنانشل ڈیولوشن ہے وہ ان کے پاس آنے چاہیے. جتنا ان کو ضرورت ہوگی مالی جو ضروریات ہوں گی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو وقت کے رفتار کے ساتھ ساتھ جتنی کی ضرورت ہے ان کو اسٹرینتھن کرے, اس پہ بھی میں آپ کے پاس آؤں گا, ان کی ضروریات پوری کریں. اس پہ ہم بات کریں گے. جہانگیر صاحب, گورننس کا جہاں تک تعلق ہے, گڈ گورننس کی بات کی جا رہی ہے, حالانکہ بہت سارے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, جیسے کہ اب ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے, اب ٹرانزیکشنز بھی اکاؤنٹ ہو رہے ہیں بہت حد تک, یا گریوینس سیلز کا قیام عمل میں لایا گیا, ٹول فری نمبرز, ہیلپ لائن نمبر, اس طرح کے انیشیٹیوز بہت سارے لیے گئے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو ڈی ڈی سیز بنے اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل, یہ بھی گڈ گورننس میں ہیلپ کریں گے, کیا ایسا ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ یہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ٹول فری نمبرز کی بات ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گا. میرے دوست ہے کل وہ سٹی میں رہتے ہیں, یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے, although it is not connected with the topic, but let me make it. اس میں ان کے یہاں پرسوں بجلی کی پرابلم ہو گئی. کچھ دن پہلے انہوں نے دیا تھا ایک نمبر کنسرن ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ اس میں بولا کہ میں نے آدھے گھنٹے فون کیا اس ہیلپ لائن پہ, دیر واز نو ریسپونڈ. دیر از این آپشن دیئر کہ اگر آپ A1 دبائیں گے نا یو ول ریسیو اے کال بیک. نو کال, ہی ریسیو نو کال. تو ایسے میں کیا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز کا رول ہے؟ مجھے آئی ڈاؤٹ دیٹ, کیونکہ ابھی تجمل صاحب ابھی ایک چیز ہے یہاں پہ, دیر از نو اسمبلی ان J&K دس ٹائم. اوکے. once we have an assembly, کل کی ڈیٹ میں الیکشنز ہوں گے, اسمبلی الیکشنز, جو ایم ایل ایز ہوں گے, پھر اس کے بعد اس ٹائم ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے جو ممبرس ہیں, ان کے چیئرمین ہیں, ان کے وائس چیئرمین ہیں, ان کا کتنا سے ہے اوور آل گورننس میں, وہ ہمیں دیکھنا ہے. ابھی تو یہ ٹھیک ہے, ابھی تو ان کے پاس سب کچھ ہے, مگر کل کی ڈیٹ میں آپ کے جب الیکشنز ہوں گے, اور اس میں یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جو آپ کا ایم ایل اے ہے whether he belongs to the ruling party or belongs to the opposition party. تو ایسے میں تو اس طرح کے ایشوز ابھی آنے والے ٹائم میں ہمارے سامنے آئیں گے. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, انہوں نے بہت یہ ایک مسئلہ چھیڑا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں پنچایت راج ایز اے انسٹیٹیوشن آف گورننس, گڈ گورننس, تو اس کا رول کیسے افیکٹو بنے گا. جو جہاں تک پنچایت کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, یہ تو بیسیکلی جب میں آپ کہہ رہا تھا آپ سے کہ ڈیولپمنٹ کونسل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, لیکن بنیادی طور جو پنچایت راج کا کنسیپٹ ہے جو مہاتما گاندھی نے دیا تھا, دی فادر آف دا نیشن, بیسیکلی دس از دا گاندھین فلاسفی آف اکانومی اینڈ ڈیولپمنٹ, کہ ہمارے جو ولیج ہیں دے شوڈ ایمرج ایز ولیج ریپبلکس. بلکہ جو مہاتما گاندھی نے ویژن دیا تھا اس قوم کو آگے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, اٹ از بیسڈ آن
village Swaraj, Okay. the village self-rule. Gram Swaraj. Every village panchayat should be empowered with such powers Okay. and financial strength जी that it acts as the village republic. कुरैशी साहब, पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कमिटीज होते थे, Boards, बोर्ड होते DDBs. थे, फिर कमिटीज, और अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है. फर्क हाँ, क्या है? आपने ये बहुत सवाल है, बहुत लोगों को ये मुझे लगता है कन्फ्यूजन जी. है कि सारा अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ही करेगा. मैं आपको इब्तिदाई जो मैंने बात आपसे कही थी जी. वो ये थी, वो ये मुझे गर्ज था कि आपको ये जो हमारे जो सामईन हैं इनको ये बावर किया जाए कि इनका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का असली बुनियादी जो मैंडेट है दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट, जो पंचायत का जुरिस्डिक्शन बनता है. लेकिन जो पहले हमारी यहाँ जो रिवायत रही है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, जो रूरल सेक्टर भी उसमें होता है, अर्बन सेक्टर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बन के आता है, तो इसका एक प्रोसेस है. अब जो रूरल बॉडीज बनेंगी ये रूरल प्लान को फाइनलाइज करेंगी, द विलेज प्लान, द ब्लॉक प्लान एंड देन द डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ द रूरल सेक्टर. जो अर्बन हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो टाउन एरिया कमेटी है या म्यूनिसिपैलिटीज है, उनके प्लान भी आ जाएंगे. इट विल रीच टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन दोनों को कंसोलिडेट करेगी. लेकिन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लान, एज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट let me tell to you and also to the audience and also to the authorities in the government. The size of the district plan will be much higher and larger than the combined two. क्योंकि इसमें एक पंचायत सेक्टर का भी हो जाएगा कंसोलिडेटेड, अर्बन सेक्टर का भी, प्लस द प्लान्स एंड द स्कीम्स, दोज विल बी given by the concerned district officers. This will be just third component. The fourth component will be the district credit plan. So जो district development plan होगा, जो ultimately district planning committee finalize करेगी, इसमें ये दो सेक्टर का भी होगा, रूरल सेक्टर, रूरल बॉडीज का भी होगा जो DDC काउंसिल भेजेगी, और अलहदा तौर जो हमारे ये जो अर्बन बॉडीज हैं वो अलहदा भेजेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भेजेगा. इस सब को कंसोलिडेट करेगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कंपोजिशन होगा ये वो इस तरह होगा, इसमें एक MLA सारे होंगे, दे विल बी द मेंबर्स ऑफ दिस, और इसमें जो ये जो हमारे DDC काउंसिल बने, इसका सिर्फ चेयरमैन वहाँ मेंबर होगा. इसी तरीके से not even the vice chair, district planning committee, only the chairman will be the member. Similarly, जो हमारे मसलन मेयर है यहाँ श्रीनगर का, इसी तरीके कहीं चेयरमैन है, वो इसके मेंबर्स होंगे. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स विल बी द मेंबर्स ऑफ दिस, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर विल बी मेंबर, ये डिफाइंड वहाँ, एंड द डिस्ट्रिक्ट चीफ प्लानिंग ऑफिसर. लेकिन district development commissioner will also be a member, and also the additional district development commissioner. Additional district development commissioner इसलिए इसका member होगा क्योंकि वो DDC काउंसिल जो होगा उसका सेक्रेटरी DDC नहीं होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर DC नहीं होगा. नहीं, यहाँ DC मेंबर होगा, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर भी मेंबर होगा. लेकिन इसमें थोड़ा अभी ये जो कह रहे हैं जल्दी जल्दी बन गया है, इसमें मैं to some extent I agree with him. उन्होंने ये भूल गए हैं लिखना कि who will be the secretary of the district planning committee. अभी कुछ चीजें इसमें अभी amendments तो होगी. इसका ये मैंडेट होगा जो पूरा डिस्ट्रिक्ट प्लान है इसको मरतब करें. जी जहांगीर साहब, रिसेंटली डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि अब जो एनुअल बजट्स जो बनेंगे उसमें DDCs का रोल होगा, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि DDC मेंबर्स ही बनाएंगे बजट. क्या कहेंगे आप? मुझे तो लगता है अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, DDC मेंबर्स को तो एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है. एक तो आप छोड़िए, लोगों की तवक्का तो है ही है. जी बिल्कुल. उनको लगता है जैसे कुरैशी साहब बोल रहे हैं कि इट्स अ डेवलपमेंट इशू, सीधी सी बात है, इशू ऐसी है. मगर मुझे तो एक चीज़ की फिक्र लाहक हो रही है. हमारे 140 सीटें थी अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर. आपकी रूलिंग डिस्पेंसेशन जो सेंटर में है उसके यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं. आपकी जो अपोजिशन में है, बिटर अपोजिशन में लोग हैं, दे आर गवर्निंग द मेजॉरिटी ऑफ दीज काउंसिल्स. It will be a Herculean task for these DDC members to get the things done. Divkam साहब का statement, he is the division head, उनका तो है, तो
he is a responsible officer, he has to say like that. اس میں مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر مجھے یہ چیز دیکھنا ہے, ٹھیک ہے الیکشنز آپ نے کیے, دیکھیے وین الیکشن جیسے ہوتے ہیں یا اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں, everything is driven by politics. You cannot deny that. Even if it is a small panchayati elections. یہاں پہ آج کے ڈیٹ میں بھی یہ کنٹروورسی ہو رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو الیکشنز ہوئے تھے پنچایت الیکشنز, دوز ور ہیلڈ آن نان پارٹی بیسس. مگر آپ خود دیکھ لیجئے, اگر آپ تھوڑا سا ایک سروے کریں گے, all the political parties took part in that. They put up their own proxy candidates. They participated. جب تو آپ وہ تو ایسی بات ہے کہ جب نان پارٹی بیس پہ, اٹ واز کلیئر دس ٹائم دس از اے پارٹی بیس الیکشن. جب آپ کے رولنگ ڈسپنسیشن کے 3 ہی ممبرس ہیں, باقی 137 میں آپ کے انڈیپینڈنٹس ہیں, بیٹر اپوزیشن کے ممبرس ہیں, تو ایسے سسٹم میں چلانا, تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز پہ کنسنسس بلڈ کرنا تھوڑا بڑا ٹاسک رہے گا, مشکل رہے گا. قریشی صاحب 5 کمیٹیز بھی ان کو بنانی ہے, جیسے کمیٹی آن فائنانس, کمیٹی آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, اس میں ایک فائنانس کمیٹی بھی ہے, 5 کمیٹیز ان کو بنانی. اس میں ایک کمیٹی فائنانس کمیٹی کی بھی ہوگی جس کا بجٹنگ وغیرہ کا کام ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال جو اٹھایا تھا بجٹنگ کے بارے میں, جس کی آپ نے ریفرنس ڈویژنل کمشنر مسٹر پولی کی ہے, تو اصل میں ٹھیک پولی صاحب نے بھی بتایا ہے, اصل میں یہ شیڈول میں لکھا ہے کہ جو ولیج پنچایت ہے, جو بلاک پنچایت ہے, جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہے, یہ ان کا جو بجٹ فارمولیشن ہے یہ 2 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا اور 31 دسمبر تک پوری جو پروسیس آف بجٹ فارمولیشن ہے یہ ان 2 ٹائروں میں 3 ٹائروں میں کمپلیٹ ہو جائے گی. 31 دسمبر کے بعد ان کو 1 مہینہ دیا گیا ہے, 1 مہینے کے اندر یہ اس بجٹ کو فائنلائز کر کے 3 سطحوں پر تو کمپلیٹ ڈسٹرکٹ بجٹ بنے گا, ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی کے پاس جائے گا, جو میں کہہ رہا تھا وہ سارا دیکھے گی, پلان نان پلان سارا بنا کے. شاید میرے خیال میں انیشیلی سطح پر ٹوٹل بجٹ نہیں بنے گا, لیکن ڈیولپمنٹ پلان ضرور بنے گا. اس کو یہ فائنلائز کریں گے. پلان جو بنے گا ڈسٹرکٹ کا, اس میں ان کا سے ہوگا. بجٹ بھی بنانا, کانسٹیٹیوشن سیز دا بجٹ, لیکن میں کہتا ہوں انیشیلی شاید ڈیولپمنٹ پلان ہی بنے گا, بجٹ اس کے بعد بنے گا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ پلان ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی فائنلائز کرے گی اپ ٹو 31 جنوری, 1 مہینے کے اندر. تو اس کے ایک تو یہ فائنلائز کرے گی, اور اس کی جو نیسسری سینکشن ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی لے لے گی اور ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری سے بھی لے لے گی. اس کے بعد یہ فائنل ڈاکومنٹ بن گیا جس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ جو 5 کمیٹیز بنیں گی, ہاں 5 کمیٹی میں ایک تو فائنانس کمیٹی ہوگی, دوسری ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے, تیسری پبلک ورکس کمیٹی ہے, چوتھی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے, اور جو 5ویں ہیں وہ سوشل ویلفیئر کی. یہ 5 کمیٹی جو ہیں ان کو یہ تو براڈلی ان کے سبجیکٹس انہوں نے دے دیے, لیکن یہ اسی میں سے بنے گا, اسی ڈیولپمنٹ کونسل. یہی جو 14 کمیٹی, یہ جو 14 ممبر ہیں, اور بھی اس میں ممبرس رہیں گے, لیکن دیز الیکٹڈ ایز ویل ایز نان الیکٹڈ, ہاں, لیکن ان کے جو چیئرمین کمیٹیز کے ہوں گے وہ انہی 14 ممبر الیکٹڈ میں سے ہوں گے, الیکٹڈ میں سے. اس کے چیئر ان کو باضابطہ منڈیٹ ہوگا, باضابطہ ہر 3 مہینے کے بعد یہ ایک میٹنگ کریں گے جس میں سارے ممبرس ہوں گے. پھر ان کے پاس جو سبجیکٹ جو ایشوز آئیں گے ڈسکس کرنے کے لیے, کنسرن ڈسٹرکٹ آفیسر سے بھی فیڈ بیک لے لیں گے, دین دے ول ٹیک اے ڈیسیژن. وہ ڈیسیژن منڈیٹری نہیں ہوگا, دس ول بی پلیسڈ بیفور دی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل, اور جب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل اس کو انڈورس کرے گی اس کمیٹی کے ڈیسیژن کو, دین اٹ بیکمز اے فائنل تھنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ بائی دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. تو یہ اس کی کمیٹی ہوگی. البتہ جو فائنانس کمیٹی اس میں زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ ڈپٹی چیئرمین ہوگا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا. تو دراصل یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں اس میں گروپس بھی, ایکسپرٹ گروپس بھی ہوں گے جو ان کو مشاور دے دیں گے ٹیکنیکل امور میں, پلان بنانے میں, اسکیمز کو ڈیوائز کرنے میں لوکل سطح پر. یہ کمیٹی ایک قسم کے یہ کنسلٹیٹو گروپس ہوں گے یا ورکنگ گروپس ہوں گے جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کو اپنے مشاور دے دیں گے, اور اپنے جو ان کے جو ماہران جو مہارت ہوگی اس میں جو ماہر ہوں گے وہ ان کو دے دیں گے پلان کو ریفلیکٹو بنانے کے لیے, اس کو ٹھیک ڈھنگ سے چلانے کے لیے, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ ان کو معاونت کریں گے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل. اوکے جہانگیر صاحب, چونکہ آپ ایک صحافی ہیں,
اور ظاہر سی بات ہے آپ رورل ایریاز سے بھی سٹوریز کرتے ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آج یہ جو ڈی ڈی سی ممبرز ابھی حال ہی میں الیکٹ ہو گئے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. کون کون سے ایسے ایشوز جو آپ نے خود آبزرو کیے رورل ایریاز میں رورل پاپولیشن کو لے کر جو آج بھی 70 سال کے بعد بھی لوگ فیس کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈی ڈی سی ممبرز ہیں یہ ان کے لیے کام کریں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ جو بیسک ایمیونٹیز لوگوں کے بہت سارے علاقے آج بھی ہیں جی وہاں پہ ان چیزوں کا فقدان ہے. اوکے. پینے کا پانی نہیں ہے جی. گندا پانی پینے کے لیے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. جی. بجلی کی ایسی ترسیل ہے تو وہ تو ایسی خستہ حالت ہے کہ وہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پول تو بہت ساری جگہوں پہ ہے ہی نہیں. اوکے. تو یہ ہوا. اوکے. تو مجھے لگتا ہے جی جو میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ جیسے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، جل شکتی ڈپارٹمنٹ، ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ، ایسے 3-4 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں ان پہ کڑی نگاہ رکھیں گے سارے جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں. جی. پہلے تو لوگ ہی دیکھیں گے، لوگوں کو نظر رکھنے ہیں کیونکہ انہی کے مسئلے ہیں، انہی کو ان کا سلوشن دیکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے بیسکلی یہ تو سارا سسٹم ہے پنچایتی راج سسٹم کا، اس میں جو پیوٹل رول ہے وہ تو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے. رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو بھی چاہے وہ آفیسرس ہیں، آفیشلز ہیں، لوور رنگ کا اسٹاف ہے، دے ہیو ٹو پل اپ دیئر ساکس ان آرڈر کہ یہ جو ہمارا پنچایتی راج سسٹم جو ہے اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ان ٹوٹل آن گراؤنڈ. اس کے لیے ان کو چاہیے، اور مجھے لگتا ہے اٹ از بیٹر فار دا ایڈمنسٹریشن، ایل جی ایڈمنسٹریشن، that they should hold some programs with the employees of these especially these line departments, especially rural development department, PDD, Jal Shakti, housing, کیونکہ بیسک مسئلے. اوکے جہانگیر صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. قریشی صاحب صرف 10 سیکنڈ میں، کیونکہ یہ ضروری ہے ادروائز میں ختم کر دیتا، یہ وومنز ریزرویشن ہے کچھ اس لیڈیز؟ ہاں اس میں ایک ریزرویشن ہے جو شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب ہے ان کو ریپرزنٹیشن ملے گی ایز پر دیئر پاپولیشن، لیکن اس کے اختیارات ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کو وہ نوٹیفائی کرے گا کہاں ایس سی کہاں ایس ٹی کی کیٹیگری کی سیٹ ہوگی. ویمن کے لیے 1/3 ریپرزنٹیشن اسی ریمارک پہ میں آپ کو روکوں گا. آپ آئے شو میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. جہانگیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارا وقت ختم ہو رہا پروگرام کا، نہیں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کرنی تھی اس موضوع پہ، لیکن فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.